بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرب لیگ کی تاریخی چوٹی کانفرنس شروع، بشار الاسد کا شاندار استقبال، ایم بی ایس نے گلے لگا لیا، کہا خطے کو وار زون بننے نہیں دیں گے۔ بشار کی واپسی امریکہ کے لیے دھکا، عرب لیگ چیف نے کہا تعلقات کی بحالی سے سیریا بحران حل کرنے میں مدد ملے گی۔ زیلنسکی اچانک سعودی عرب پہنچے، عرب لیگ ڈیلیگیٹ سے خطاب، کہا رشیا کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہودی فلیگ مارچ کے دوران مسجد اقصی پر حملہ، فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی گئی، عرب پارلیمنٹ اور او آئی سی نے کی مذمت۔ پاکستانی پولیس نے عمران خان کے مکان کی لی تلاشی، بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر خودکش حملہ۔ مودی، بائیڈن اور دوسرے لیڈرز ہیروشیما پہنچے، G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ مودی نے کہا پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں، اسلام آباد دہشت سے پاک ماحول پیدا کرے۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی ڈھانچے کا سائنٹیفک سروے ملتوی کر دیا، مسلم فریق کی درخواست پر نوٹسیں جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عرب لیگ چوٹی کانفرنس کی۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عرب لیگ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ وہ خطے کو لڑائی کا زون بننے نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ عالمی امن قریب ہے۔ سیریا کے بارے میں ایم بی ایس نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عرب لیگ میں سیریا کی واپسی سے سیریا بحران کا خاتمہ ہوگا۔ عرب لیگ کے سبکدوش ہونے والے چیئرمین نے دنیا سے کہا کہ وہ اسرائیل کی یہودی بستیوں کی پالیسی کو ختم کرائے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کاز اب بھی عربوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ ہم عالمی امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سیریا کے صدر بشار الاسد کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ اس موقع پر بشار کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کانفرنس میں سوڈان جنگ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ غور کیا گیا۔ عرب لیگ چوٹی کانفرنس تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے 12 سال میں پہلی بار عرب لیگ سمٹ میں شرکت کی۔ سیرین صدر جمعرات کو جدہ پہنچے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی دعوت پر یہ دورہ ہوا۔ نومبر 2011 میں سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں عرب ملکوں نے سیریا کے ساتھ صلح کا عمل شروع کیا ہے۔ سعودی عرب اور سیریا نے مارچ کے مہینے میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے عرب ملک بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ بشار الاسد نے یو اے ای اور عمان کا بھی دورہ کیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد ہی دوسرے عرب ملکوں کا بھی دورہ کریں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی جو مختصر دورے پر جدہ پہنچے، عرب لیگ سمٹ کے ڈیلیگیٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک صرف ٹکراؤ کی حالت میں نہیں ہے بلکہ جنگ کی حالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیر ملکی طاقت یا نوآبادیاتی طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یوکرین کے عوام کی حفاظت ہے۔ یوکرین نے جس جنگ کو نہیں چنا ہے اسے لڑنا پڑ رہا ہے اور یوکرین کسی سے دشمنی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے قیدیوں کی رہائی میں مصالحت کے لیے سعودی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو لڑائی کا مسلسل سامنا ہے اور کوئی بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے یوکرین میں تیار نہیں ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ سعودی عرب ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ فروری 2022 میں رشیا کے حملے شروع ہونے کے بعد سے انہوں نے کئی ملکوں کے دورے کیے ہیں، لیکن یہ دورہ عام طور پر یوکرین کے کٹر حامی ملکوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب جاپان جائیں گے اور G7 ملکوں کی سمٹ میں حصہ لیں گے۔ سعودی عرب کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں آئل مارکیٹ کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ ایسے میں زیلنسکی کا یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔
सीरिया के सदर बशर अल असद बड़ी हद तक रशिया पर इंहिसार करते हैं। सीरिया जंग के दौरान बशर अल असद को बचाने में रशिया ने अहम और फैसला कुन रोल अदा किया था। यह हालत यानी ये सूरत हाल आलमी सियासत में एक बहुत सरगर्म और अहम रोल अदा कर सकती है। अरब लीग चेयरमैन और अल्जीरिया के वज़ीर आज़म ऐमन बिन अब्दुर्रहमान ने इस छोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि दुनिया में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी क्राइसिस है और इससे फूड सिक्योरिटी का बहरान भी पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यमन जंग को ख़त्म करने के लिए तमाम कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। अरब लीग 22 अरब और नॉर्थ अफ्रीकन मुल्कों का एक फोरम है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सीरिया की वापसी जंग ख़त्म करने में मदद देगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फ़रहान ने अरब लीग में सीरिया की वापसी का इस्तक़बाल किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी दुनिया एक दोराहे पर है और उसे कई चैलेंजों का सामना है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम मिलकर हालात का मुकाबला करें। कतर ने सीरिया की वापसी पर कुछ एतराज़ात किए हैं, लेकिन कहा है कि वो अरब इत्तेफ़ाक़ राय के रास्ते में नहीं आएगा। सऊदी अरब में कतर के सफ़ीर ने कहा है कि जद्दा समिट अरब इत्तेहाद और यकजहती को बढ़ावा देने की तरफ एक अहम कदम है। कतर के सफ़ीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अरब लीग समिट अरबों की उमंगों को पूरा करने में मदद देगी। कतर के सफ़ीर ने बातचीत को बढ़ावा देने, बहरानों को कम करने और अरब मुल्कों की तरक्की के रास्ते पर अहम काम अदा करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि सीरिया अरब लीग में दोबारा वापस आने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बशर अल असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। हम इस बात की भी तायद नहीं करेंगे कि वो सीरिया के साथ ताल्लुकात बनाएं। अमेरिका ने सीरिया को अरब लीग में शामिल करने पर नाक भावें चढ़ाई हैं। अमेरिका के साथ मिलकर अरब मुल्कों ने 2011 में शुरू होने वाली सीरिया जंग में सदर बशर अल असद को हटाने के लिए लड़ने वाले बागियों और अपोजिशन फोर्सेस की भरपूर तायद और मदद की थी। बशर अल असद की अरब लीग में वापसी अमेरिका के लिए एक धक्का है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक ने इसे वाशिंगटन की शिकस्त करार दिया है। इस दौरान स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि सीरिया के खिलाफ हमारी पाबंदियां बरकरार हैं। शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। पुलिस ने बताया कि सिराजुल हक धमाके में महफूज रहे, लेकिन बाज़ खबरों में कहा गया कि वो मामूली ज़ख्मी हुए। खुदकुश हमला आवर मारा गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के जोब में एक इस्तकबालिया जुलूस के दौरान यह खुदकुश धमाका हुआ। इस धमाके में कुछ लोग ज़ख्मी हुए जिनका इलाज किया जा रहा है। बाज़ खबरों में कहा गया कि जमात इस्लामी के अमीर मामूली ज़ख्मी हुए हैं। शहर में दाखिल होने से पहले यह खुदकुश धमाका हुआ। अरब पार्लियामेंट ने इसराइली वज़ीरों और इंतहा पसंद लीडर्स की क़यादत में मस्जिद अक़सा पर हमले की मज़म्मत की है और कहा है कि इससे मुसलमानों और फ़लस्तीनियों के जज्बात को ठेस पहुंची है और तनाव में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। अरब पार्लियामेंट ने इसके लिए इसराइली हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया। एक दिन पहले कट्टर यहूदी आबादकारों ने कई वज़ीरों की क़यादत में फ़्लैग मार्च किया था जो क़ुद्स के फ़लस्तीनी इलाक़ों से गुजरा। अरब पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके लिए इसराइली हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। UAE और बहरीन ने जुमेरात के फ्लैग मार्च की मजम्मत की। OIC ने कहा कि इसराइल की तरफ से मुक़द्दस मकामात की खिलाफ वर्जियाँ और इबादत की हक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये जेनेवा कन्वेंशन और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। OIC ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करे और इसराइली खिलाफ वर्जियों को रुकवाए। पाकिस्तान ने भी मस्जिद अक़सा में इसराइली धावे की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के बारे में अपने उसूली स्टैंड पर कायम है। ओमान ने इसराइली लीडर्स की क़यादत में मस्जिद अक़सा पर हमले की मजम्मत की। ओमान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है। ज़बरदस्त तनाव और सख्त पाबंदियों के बावजूद 35,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज अदा की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्लैग मार्च के दौरान फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की। गज़ा इसराइल सरहद पर भी एहतजाज किया गया। हमास के तर्जुमान ने कहा कि वो काबिज़ ताकत को मस्जिद अक़सा पर कंट्रोल हासिल करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम तमाम फ़लस्तीनियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अक़सा की हिफाजत के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत बैतुल मक़दिस को यहूदी रंग देने की कोशिशें कर रही है। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के सिलसिले में और 3 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन पर पिछले साल नवंबर में इस्फहान में 3 सिपाहियों को गोली मारने का इल्ज़ाम था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उनके साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ।
اور انہیں ٹارچر کیا گیا۔ دسمبر کے بعد سے 4 دوسرے احتجاجیوں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ایران دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بہت زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے اور مغربی ملک اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مڈل ایسٹ میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی مخالفت کی اور کہا کہ غیر ملکی طاقتوں کی دخل اندازیوں کی وجہ سے خطے کا استحکام اور سیکیورٹی متاثر ہوئی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان تعاون کے نتیجے میں سیکیورٹی اور استحکام مضبوط ہوں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پر قتل و غارت گری تباہی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے، لیکن دہشت گردی سے پاک ماحول پیدا کرنا ضروری ہے اور اسلام آباد کی یہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھے پڑوسی جیسے تعلقات قائم ہوں۔ انڈیا نے کئی بار سرحد پار دہشت گردی کے لیے پاکستان کی تائید پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس مہینے کے شروع میں گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فارن منسٹرز کی میٹنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن ان کی جے شنکر کے ساتھ کوئی آپسی ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سٹینڈ کو کچھ نرم کرتے ہوئے پولیس کو اپنے مکان کی تلاشی لینے کی اجازت دی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ عمران خان کے زمان پار گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو حال ہی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سرکاری عمارتوں پر حملوں میں شامل تھے۔ آخری خبریں ملنے تک پولیس زمان پارک مکان میں تلاشی لے رہی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی G7 سمٹ میں شرکت کے لیے جاپان پہنچے۔ مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ G7 کی یہ میٹنگ ہیروشیما میں ہو رہی ہے۔ G7 دنیا کے 7 طاقتور جمہوری ملکوں کا فورم ہے۔ G7 ملکوں میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ G7 سمٹ میں یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت کی جائے گی اور یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا وعدہ کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی بھی اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ مودی اس دورے کے دوران آسٹریلیا بھی جائیں گے۔ آسٹریلیا میں کوارڈ کانفرنس ہونے والی تھی، لیکن بائیڈن کی داخلی مصروفیتوں کی وجہ سے G7 سمٹ کو کینسل کر دیا گیا۔ کوارڈ سمٹ کو کینسل کیا گیا۔ اب G7 لیڈرز یعنی کوارڈ لیڈرز جاپان میں ملاقات کریں گے۔ مودی ہیروشیما میں زیلنسکی سے بھی آپسی ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران مودی پاپوا نیو گنی بھی جائیں گے، جہاں وہ فورم فار انڈیا پیسیفک آئیلینڈز کوآپریشن کے 3 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ مودی جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بھی ہیروشیما پہنچ گئے ہیں۔ ہیروشیما جاپان کے ان 2 شہروں میں سے ایک ہے جہاں پر امریکہ نے 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے آخری دنوں میں نیوکلیئر بم گرائے تھے۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد میں پائے جانے والے ڈھانچے کی عمر معلوم کرنے کے لیے سائنٹیفک سروے ملتوی کر دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 12 مئی کو حکم دیا تھا کہ اس ڈھانچے کی عمر معلوم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ سروے کیا جائے۔ ہندو فریقوں نے اس ڈھانچے کو شیو لنگ قرار دیا، لیکن مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ وضو خانے کا فوارہ ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسجد انتظامی کمیٹی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی عدالت نے مرکزی حکومت، اتر پردیش کی حکومت اور ہندو فریقوں کو نوٹسیں جاری کی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرب لیگ کی تاریخی چوٹی کانفرنس شروع، بشار الاسد کا شاندار استقبال، MBS نے گلے لگا لیا، کہا خطے کو وار زون بننے نہیں دیں گے۔ بشار کی واپسی امریکہ کے لیے دھکا، عرب لیگ چیف نے کہا تعلقات کی بحالی سے سیریا بحران حل کرنے میں مدد ملے گی۔ زیلنسکی اچانک سعودی عرب پہنچے، عرب لیگ ڈیلیگیٹ سے خطاب، کہا رشیا کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہودی فلیگ مارچ کے دوران مسجد اقصی پر حملہ، فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی گئی، عرب پارلیمنٹ اور OIC نے کی مذمت۔ پاکستانی پولیس نے عمران خان کے مکان کی لی تلاشی، بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر خودکش حملہ۔
مودی، بائیڈن اور دوسرے لیڈرز ہیروشیما پہنچے، G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ مودی نے کہا پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں، اسلام آباد دہشت سے پاک ماحول پیدا کرے۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی ڈھانچے کا سائنٹیفک سروے ملتوی کر دیا، مسلم فریق کی درخواست پر نوٹسیں جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔